شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دے دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں اس سورت کا جو آغاز ہے وہی اس شدت کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ تباہی ہے، ہلاکت ہے، ویلن۔ ویل کو پہلے بتایا گیا اور پھر ہے ڈنڈی مارنے والے۔ تو اب یہ کس چیز میں ڈنڈی مارنا؟ کہ اپنے کاموں میں، ناپ تول میں، اور اسی طریقے سے حقوق کی ادائیگی میں۔ اور پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں، یعنی جب اپنے لینے کی باری آتی ہے تب تو بڑی سمجھداری ہوتی ہے، تب تو پورا پورا لیتے ہیں، لیکن جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو پھر لوگوں کو دیتے ہوئے اس میں گھاٹا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو ان کو قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ ابھی ہمارے ذہن میں جب ہم یہ آیات پڑھتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں اچھا یہ تو دکانداروں کے لیے ہوں گے، جو لوگ ناپ تول کے کوئی چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بھی پرسنل جو ڈیلنگز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ، ہم میں سے ہر شخص کا اس چیز کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے، یہ لین دین کا معاملہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس موقع پر احتیاط کرنا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں تھوڑا سا فائدہ لینے کے لیے میں اگلے شخص کو نقصان دے رہی ہوں۔ تو اس موقع پر بھی سنسیئرٹی کے ساتھ، کہ کسی کو نہیں پتا چل رہا لیکن اللہ کو پتا ہے، تو دھوکہ نہیں دینا، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مکر اور دھوکہ آگ میں ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے بہت کلیور ہو کے یہ کام کیا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلا، تو معاملہ اگر بندے تک ہوتا پھر تو ہم بہت کلیور تھے، لیکن معاملہ یہاں پہ بہت سنگین ہے، کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور قیامت کے دن اس کا نتیجہ پتہ چلے گا۔ تو اس لیے اسی طریقے سے جیسے لین دین میں بھی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو فرائض اور حقوق ہیں، یعنی اس معاملے میں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جو ہمارے اوپر حقوق کسی کے، ہمارے حق کسی کے اوپر ہے، ہمیں وہ تو پورے کے پورے چاہیے۔ ایز اے وائف جو میرا رائٹ ہے وہ مجھے پورا چاہیے، ایز اے پیرنٹ مجھے اپنی اولاد سے اپنے حقوق پورے چاہیے، لیکن ہم پہ جو فرائض اور ذمہ داریاں آتی ہیں اس کے بارے میں ہم لا علم ہوتے ہیں، یا اس کے بارے میں ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اور ہم آیات وہی کوٹ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کی جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہاں پہ میرا حق کہاں پہ بتایا جا رہا ہے، میں کیسے دوسرے سے فائدہ لے سکتا ہوں، اور ان ساری چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں جو ہم پہ ذمہ ہے، جو ہم نے ادا کرنی ہے، جو ہم نے لوگوں کی دینی ہے، تو ان کی بھی تو پوچھ ہے نا۔ اور اسی سے ایک معاشرے میں خوبصورتی آتی ہے کہ جب ہم اپنے فرائض کو، جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جیسے قرآن میں آتا ہے نا، ادفع باللتی ہی احسن، جو نہیں ہمیں دے رہا نا ہمارا حق، دیکھیں اس پہ یہ تسلی رکھیں، اگر تو قیامت کے دن کے اوپر ہمیں یقین اور ایمان ہے نا، تو ہر چیز کا بدلہ پھر اس دنیا میں نہ چاہیں۔ جب یقین ہے تو بس اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا نا، اس چیز کا بدلہ وہاں پہ ملے گا۔ یہ دنیا انصاف کی جگہ نہیں ہے، انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن رکھا ہے۔ تو جو دنیا میں ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، جو نا انصافیاں ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ نہ ہم بدلہ لے سکتے ہیں، نہ ہم اس چیز کو پروف کر سکتے ہیں، اور نہ ہم وہ انصاف اپنا دلوا سکتے ہیں۔ بہت سی ایسی جگہ ہوتی ہیں جس میں صرف ایک حل ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے صبر کرنا، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ جو کچھ فلسطین میں ہوا، ابھی جو دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، سب کو پتا ہے کہ زیادتی کرنے والا کون ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ صبر کے علاوہ کوئی حل ہے یہاں پہ؟ اسی طرح ہمارے خاندانی زندگی میں، ہمارے گھریلو معاملات میں بھی بہت سی جگہوں پہ رشتے نبھاتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے انسان کو بہت سی ایسی چیزوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے جہاں پہ اس کا حق مارا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس موقع پر اگر تو اس کا حل ہے، آپ کچھ حل نکال سکتے ہیں اچھے طریقے سے آخرت کو خراب کیے بغیر، تو ضرور کوشش کریں، لیکن کچھ معاملات میں ان کا سوائے صبر کے کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اس موقع پر بھی مطمئن رہیں، اطمینان سے رہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انصاف کی جگہ آخرت کو رکھا ہے، وہاں پہ ہر بندے کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بندے کا حق جو دنیا میں مارا گیا تھا وہاں پہ اس کو پورا کر کے دیا جائے گا۔ لیکن اپنے معاملے کے بارے میں کیئرفل رہیں۔ ہماری سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ کس نے میرا حق مارا ہوا ہے، ہم ساری دنیا کی زندگی میں اسی غم میں جی رہے ہوتے ہیں،
اس نے میرا رائٹ نہیں دیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کر دی۔ اصل غم یہ ہونا چاہیے، میں نے تو کسی کا حق نہیں مارا، میں سب کے حقوق پورے کر رہی ہوں، مجھ پہ کیا کیا ذمہ داری ہے، میرے کیا فرائض ہیں، کیا میں ان کو ادا کر رہی ہوں؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کیوں کر دیتا ہے؟ تاکہ ہمیں اپنے قریب کر لے۔ تو یہ دنیا کا ایک نظام ہے جو چلتا ہے، اور ہمارا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسے معاملات میں جب بھی ہمیں مشکل لگے کہ کوئی میرا حق نہیں دے رہا، دیکھیں مشکل کام ہے نا، بہت مشکل کام ہے کہ جو آپ کو آپ کا حق نہیں دے رہا، جو آپ کو آپ کے حق سے محروم رکھ رہا ہے، لیکن آپ اللہ کی خاطر اس کو پورا پورا اس کا حق دیں۔ آسان نہیں ہے یہ، لیکن اس موقع پر یہ یقین رکھیں کہ جو بھی اپنے ان فرائض کو ادا کرتا رہے گا، اور ان چیزوں سے دل برداشتہ ہو کے اپنے جو اس نے دینے ہیں حقوق کی جو اس کے ذمے ہیں، ان میں کمی نہیں کرے گا، تو اللہ اس کو بھرپور بدلہ اور جزا دے گا۔ اور اگر دل کمزور پڑ رہا ہو، تو آپ سب کو یہ بات زبانی یاد ہو گئی ہوگی نا، کیا کریں گے؟ دل کو تقویت کیسے دیں گے؟ مشکل کام ہے نا، تسبیح کے ذریعے۔ ٹھیک ہے، تو تسبیح پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ ہم سے کسی کے حق میں کمی نہ ہو جائے، کیونکہ یہاں پر تباہی اور ہلاکت بتائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارنے والے ہیں۔